الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ العظیم۔ معزز دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے پیش نظر کچھ بات ایسی جو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مفید ہو، عرض کی جا رہی ہے۔ کہنے والے بھی محتاج ہیں اور سننے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے تو بجا ہے، اسی لیے تو وہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، بڑا مہربان، نہایت مہربانی کرنے والا۔ پروردگار عالم کی مہربانی کس معنی کر؟ بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرا مقرب ولی بن جائے۔ اللہ کی چاہت ہے الحمدللہ کہ مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کا مقرب، اللہ کا ولی بننے کا گر کیا ہے؟ بسا اوقات محنتوں کے ذریعے سے ولایت حاصل ہوتی ہے۔ محنتوں میں اولیاء کرام کی جو محنت رہی ہے وہ یہ کہ بعض اشراق کا اہتمام کرتے ہیں، چاشت کا اہتمام کرتے ہیں، اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں،
قیام اللیل، رات میں زیادہ دیر تک نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ حصول ولایت کے لیے طریقہ نوافل کہلاتا ہے، یعنی زائد عبادات کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ زائد عبادتیں تو نہیں کر رہا، بندہ زائد عبادتیں تو نہیں کر رہا مگر معصیت شعار نہیں، یعنی گنہگار نہیں، تو ولایت اس پر بھی مل جاتی، ولایت اس پر بھی مل جاتی۔ ایک آدمی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ دے لیتا ہے، اللہ نے مال دے دیا، استطاعت دے دی تو اس نے حج کر لیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی یہ کہ کوئی گناہ نہیں کرتا تو یہ بھی اللہ کا ولی۔ اپن لوگ ایسوں کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑا ہوا ہو، بار بار ذکر کی ضربیں لگا رہا ہو، جب دیکھو نوافل میں ہو، تو پھر ہم لوگ ایسے کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ بھائی ولایت کی دو قسمیں، ایک ہے فرائض کے ذریعے سے ولایت کا حصول، اور ایک ہے نوافل کے ذریعے سے ولایت کا حصول۔ یہ الگ بات ہے، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ۔ ولایت صغریٰ تو مل ہی جاتی ہے اس بندے کو جو بندہ کم از کم گناہ سے بچتا ہو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ نہیں بولے بس یہ ٹھیک۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اسی ولایت کی تشہیر کی زیادہ ضرورت ہے۔ نوافل پڑھو بولتے رہنے لوگ ان سے فجر کو اٹھنا نہیں ہو رہا، نافلہ کہاں ہوتے۔ عام طور پر امت مسلمہ میں اکثر طبقہ وہ ہے کہ نہایت دیندار شمار ہونے کے باوجود فرائض کی ادائیگی میں تغافل کا معاملہ ہے، غفلت کا معاملہ ہے۔ تو اب نوافل کہاں سے ہو سکتے بھائی؟ تہجد تو رات کی نماز، اور اگر کسی کو یہ مل گئی تو وہ تو پھر پوچھو مت کہاں چلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے شفاعت کے بہت سے مقامات ہیں۔ شفاعت ایک وہ ہے کہ میں ایک آدمی کے لیے شفاعت کروں، ایک آدمی ایسا بھی ہوگا۔ شفاعت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو جنت میں لے جاتا ہے، جیسے حافظ قرآن۔ شفاعت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پورے خاندان کے لیے شفاعت کا سبب بن جاتا ہے، جیسے عالم دین۔ شفاعت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی 100 آدمیوں کو جنت میں لے کر جاتا ہے، یہ بھی شفاعت ہے۔ اور شفاعت ایک ایسی بھی ہوتی ہے ولایت میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 آدمی کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور اس کی نہایت جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ نے اپنی عنایات کو منکشف فرمایا کہ میں آپ کی امت پر کتنا مہربان ہوں، تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ آقا علیہ السلام اس پر راضی نہیں ہو، اللہم زد فرمایا، اے اللہ ذرا اور بڑھا دیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امت میں 70,000 افراد کو میں نے بخش دیا، بلا حساب و کتاب میں نے ان کو بخش دیا۔ تو پیارے حبیب نے یہ فرمایا کہ اللہ اور زیادہ فرمائیے، مجھے یہ بھی بس نہیں۔ تو ان کو راضی کرنے کا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب آپ کو پروردگار عالم خوش کر دے گا۔ تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ زد امتی، اے اللہ میری امت میں اور اس کو زیادہ فرما دیجیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس پر راضی ہیں کہ وہ 70,000 جن کو میں نے بخشنے کا اعلان کیا ہے، ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے جائے۔ یہ بھی تو شفاعت ہی ہے نا، یعنی ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک 70,000 آدمی ایسے ہوں گے کہ ہر آدمی اپنے پیچھے 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی 1,000 آدمیوں کی شفاعت کرے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں راضی ہوں، اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ شفاعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان شفاعت کی قسموں میں وہ کتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوگا جو ایک آدمی 1,000 آدمیوں کو جنت کی سفارش کر رہا۔ اس سے بڑا مقام اگر کسی کو مقام ولایت میں ملتا ہے تو وہ نماز تہجد کی برکت سے ملتا ہے۔ اس سے بڑا مقام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ تہجد کی برکت سے ملتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انتخاب خداوندی سے منتخب ہو گئے، چنندہ ہو گئے، مقبول بارگاہ الہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو حق دے دیا ببرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی برکت سے اللہ نے امت کے 70,000 افراد منتخب فرما لیے ہیں، ایسے کہ وہ اپنے پیچھے 70,000 افراد کو جنت میں لے جائیں۔ اس سے بڑا مقام جس کو حاصل ہوگا، اس سے بڑا مقام اس کو حاصل ہوگا جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، اور یہ اس ایسے مقام پر تہجد کی وجہ سے جاتا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ امت پر تو میرے محبوب 5 فرض ہیں، آپ پر زائد فرض کیا ہے ہم نے نماز تہجد کو۔ آپ اس کا اہتمام کریں تاکہ آپ کو ہم مقام محمود عطا کریں۔ مقام محمود اس مقام کو کہتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، وہ الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے جو اس وقت کے خاص ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ القاء فرمائیں گے۔ ان الفاظ سے تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطک فاشفع تشفع۔ یہ شفاعت کی انتہا ہے، یعنی شفاعت کبریٰ کا حق تہجد کی رات کی نماز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تہجد یعنی رات کی نماز کی برکت سے حاصل ہوا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی ولی کو ولایت نہیں ملی جب تک کہ وہ تہجد کا اہتمام کرنے والا، تہجد کا التزام کرنے والا نہ ہو، یہ فرمایا ہے۔ تو بات چل رہی تھی نوافل کے ذریعے سے ولایت تک پہنچنا، اور بات چل رہی ہے فرائض کے ذریعے سے ولایت تک پہنچنا۔ نوافل میں تہجد کے پڑھنے والے بھی ہیں، تو ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں نوافل بولے تو رہنے دو مول صاحب، فرائض ہی مشکل سے ادا ہو رہے ہیں، بہت تغافل چل رہا ہے، یہ کہتے۔ تو بھائی چلو ٹھیک ہے، ایکسکیوزز ہیں، زائد عبادت ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ درجے کے ولی نہ بنتے ہو نہ صحیح، ادنیٰ درجے کے تو ولی بن جاؤ۔ اور ولایت صغریٰ کے حصول کے لیے کم از کم کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ فرائض کا اہتمام ہو، نمبر 2، پہلی بات فرائض کا اہتمام ہو، نمبر 2 گناہوں سے اجتناب۔ جس میں یہ 2 باتیں آ گئیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کرتا، بس نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، صاحب استطاعت ہے تو حج کر لیا، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ نماز اور روزہ یہ 2 ہی چیزیں اس کے پلے میں پڑتی ہیں، باقی چیزوں میں ایکسکیوزز ہیں۔ فرض تو سب پر نہیں ہے نا زکوٰۃ، حج تو سب پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو نماز اور روزہ کو چھوڑ کر باقی جو عبادتیں ہیں اس میں سے بھی اپنے لیے 2 میں ایکسکیوز نکل گیا اکثر کو۔ بعض پہ فرض ہے تو وہ اپنے فرض کو پورا کرے۔ اس سے زیادہ اہم کیا کام ہے؟ اس سے زیادہ اہم کام ہے اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے بچو، ولایت اس میں ہے۔ عرف عام میں تقویٰ کہتے ہیں
احکامات الہیہ کی نافرمانی نہ کرنے کو۔ اور احکامات الہیہ کی دو قسمیں، اوامر اور نواہی، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا کرو، اس کا کرنا تقویٰ ہے، اور اب اللہ نے کہا مت کرو، اس سے رکنا تقویٰ ہے۔ اگر اللہ نے کہا کرو، ہم نہیں کرتے، تقوی سے نکل جاتے ہیں، یعنی ولایت سے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا مت کرو اور ہم کر لیتے ہیں تو تقوی سے نکل جاتے ہیں، یعنی ولایت سے نکل جاتے ہیں۔ ارے صاحب، تقوی اور ولایت کا کیا جوڑ؟ تو تقوی اور ولایت کا جوڑ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نمبر ایک ان کا ایمان والا ہونا شرائط میں سے ہے۔ بغیر ایمان والا کتنا بھی گناہ سے بچو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی نہیں ہے تو ولایت نہیں، تقوی ہے تو ولایت ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی فرائض کا اہتمام اور اجتناب عن المعاصی، اسی کو اوامر اور نواہی کہتے۔ جس بندے میں یہ دو چیزیں ہیں وہ بندہ اللہ کا ولی۔ یہ الگ بات ہے چھوٹا ولی ہوگا، لیکن ہوگا ضرور اللہ کا ولی۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ اس ولایت سے خالی نہ رہے، میرا کوئی بندہ اس ولایت سے خالی نہ رہے۔ حج سب پہ فرض نہیں کیا، ڈھیل دے دی، ارے بھائی استطاعت ہے تو کرنے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دے۔ مر کے آئے گا میرے پاس، پوچھوں گا بھی نہیں، اگر میں پوچھا بھی تو بتا دے کہ اللہ میرے پاس مال تھا نہیں، میں حج کرا نہیں۔ جس کے پاس مال ہے وہ ذمہ دار ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو ذمہ دار ہے نہیں۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ، اے اللہ آپ نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہی نہیں تو زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہی نہیں، اور اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، مسئلہ ختم۔ وہ بھی روز کرنے کا کام تھوڑا ہی ہے، سال میں ایک بار کا ہے۔ جس وقت سال مکمل ہو جائے اپنا، جس تاریخ سے ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں، سال مکمل ہوا، اسی تاریخ کو ہم نکال دینا چاہیے۔ یہ سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرنا فریضہ ہے۔ تھوڑا بہت ایکسکیوزز ہے، کوئی آدمی اگر رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے دے رہا ہے، گنجائش ہے اس کے لیے۔ کوئی آدمی ایک دو چار دن کی تاخیر کر لے رہا تھا کہ رمضان کی برکتیں بھی مل جائے، اور وہ نکال کر تو رکھ دیا حکم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن خرچ کر رہا ہے رمضان میں تاکہ مکمل برکتیں حاصل ہوں، تو 15-20 دن تک کی بھی گنجائش علماء نے نکالی۔ اس سے زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ 2 مہینے باقی ہے، رہنے لو، رمضان میں نکالیں گے، بہت ثواب ملتا ہو۔ یاد رکھو ثواب ضرورت پر خرچ کرنے میں زیادہ ہے رمضان کے مقابلے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک دلیل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، صدقہ کرنا، برابر نہیں ہو سکتا صحابہ کے کھجور کے صدقہ کرنے کے۔ 1 سا کھجور کسی صحابی نے، 1 کلو کھجور، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 1 کلو کھجور کسی صحابی نے صدقہ دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے احد پہاڑ کے برابر سونا تول کے صدقہ دیا۔ ارے صاحب یہ بڑا ہے کہ وہ 1 کلو کھجور بڑا ہے؟ ہماری نظر یہ کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، قیمت یہ کہتی ہے کہ 1 کلو کھجور کچھ بھی نہیں ہے ایک احد پہاڑ برابر سونے کے مقابلے میں۔ لیکن پیارے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اجر میں تم اور وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کا اجر تم سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وجہ؟ ارے صاحب انہوں تو اتنا تھوڑا کرے، ہم اتنا کرے نا، لیکن اس کے باوجود اجر میں تم ان کے کسی حصے کو بھی اس لیے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ اس وقت اسلام کو شدید ضرورت تھی اور انہوں نے ضرورت پر خرچ کیا ہے، اور تم نے فراغت میں خرچ کیا۔ جب تک تمہارے پاس اسلام پہنچ گیا، ان کی جانی قربانیاں بھی ہوئیں، مالی قربانیاں بھی ہوئیں، ان کی بیویاں بیوہ بھی ہوئیں، ان کے بچے یتیم بھی ہوئے، اس کے بعد کہیں جا کے دین تم تک عافیت کے ساتھ پہنچ گیا، اور تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا اجر بڑھے گا صحابہ سے، تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اشد ضرورت میں انہوں نے خرچ کیا، اجر میں وہ بڑے ہوئے۔ تو ضرورت پر خرچ کرنے سے اجر بڑھتا ہے، نہ کہ رمضان میں خرچ کرنے سے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا۔
مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک آدمی ہے، اس نے آ کر یہ سوال، اپنی تو نہیں ہے نا، غیر مخلد بولیے صاحب، اہل حدیث تو ہم لوگ ہیں، حدیث والے تو ہم ہی ہیں، اللہ خیر۔ تو بات چل رہی تھی ضرورت پر خرچ کرنے میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ مثال دے رہا تھا دوسری، صحابہ اور ہمارے اجر میں فرق کیوں ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال دیکھو، ایک آدمی ہے، ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی بھوکا ہے، رمضان کو ابھی 15 دن ہے، وہ آدمی آج آپ سے سوال کر رہا، بھائی ذرا کھانا کھلا دو، آپ بول رہے ہیں رمضان آیا تو کھلاتا ہوں، ٹھہرو، میرے ابا کے روزے کا فدیہ دینا ہے، جب دیتا ہوں کھا لے۔ اگر انہیں یہ 15 دن میں ٹپک گیا، آپ کو اجر ملے گا؟ بلکہ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ تیرے اوپر فرض تھا، تو نے اپنے وقت پر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی، تو قاتل ہے، الٹا قتل کا گناہ ہمارے سر لگ جائے گا بھائی۔ کیوں؟ اس کی ضرورت پر خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اس کے برعکس رمضان چھوڑیے آپ، ایک بھوکے کو کھلا دینے کی وجہ سے، اپنے وقت پر کھلا دینے کی وجہ سے، رمضان آگے ہے، وقت سے پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور کسی بھوکے کو کھلا دیا، آپ کا اجر رمضان کے اجر سے بڑھ جائے گا، ضرورت پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے گنجائش نکالی، 2 مہینے پہلے بھی اگر کوئی نکال دیتا ہے تو ہے گنجائش، اس کی ضرورت جیسی ہے احکام میں سے ہو جاتے ہیں، اجر ویسا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مضمون تھا جس میں صاحب نصاب اپنا فریضہ پورا کرے گا۔ کتنی زکوٰۃ، کب زکوٰۃ، یہ مسائل نہیں سنانا ہے مجھے سنانا ہے ولایت کیسے ملتی ہے۔ اب اس میں سے ہر آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا، تو جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے کیا کرے؟ بھئی نصاب والا ہے تو دے دے، نصاب والا نہیں ہے تو لے لے، تاکہ تو اتنا پاورفل ہو جائے کہ نیکسٹ ایئر تو بھی نکالنے کے قابل ہو جائے۔ یہ ہے قاعدہ شریعت کا۔ زکوٰۃ ہے کیوں؟ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ غیر مستحکم کو مستحکم کر دیا جائے، اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، معاف کرنا، اس معاملے میں اتنی کوتاہی چل رہی ہے، بلکہ یوں کہوں تو بے جانی ہوگا، اتنی غفلت چل رہی ہے کہ کہاں خرچ کرنا بھی علماء سے نہیں پوچھتے۔ یہ جو نظام زکوٰۃ ہے نا، اس کی کچھ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کوئی مسلمان غریب نہ رہے، یہ منشا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ سال ہو گیا تو زکوٰۃ کے پیسے نکال دیتے، الحمدللہ اچھی چیز ہے، فریضہ ہم نے ادا کیا۔ کیا کرتے؟ ایک تھیلا چاول، ایک تھیلا گیہوں، ایک تھیلا آپ کے جناب والا، ایک کارٹون جو ہے نا آپ کے تیل کی تھیلیاں، اور تھوڑا مرچی، نمک، ہلدی، ادرک، لہسن ڈال دے گے، یہ 1 مہینے کا راشن لے لو۔ وہ 1 مہینے کے بعد ختم تو وہ فقیر کا فقیر ہی رہے گا، فقیر محتاج ہی رہے گا، وہ ترقی کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے، پر ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ جمع ہو گیا، کسی غریب کو تجارت سے لگا دو، کوئی کرانہ دکان کھول کے دے دو، کسی غریب کو پنچر کی دکان لگا کے دے دو، کسی غریب کو پان کا ڈبہ لگا کے دے دو، کسی غریب کو ترکاری کی دکان لگا کے دے دو، کسی غریب کو فروٹ کی دکان لگا کے دے دو۔ کیوں؟ یہ تاجر بنے گا، یہ پھر زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ آپ کا جو مال ہے امت مسلمہ سے غربت و افلاس کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ ہم چونکہ حکمتیں نہیں جانتے تو غریب کو غریب رکھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، پھر بھی امت مسلمہ جہاں کی وہاں ہے، اس کے اندرون میں کوئی ارتقاء اور ترقی نہیں پائی جا رہی۔ تو کوشش کریں کہ 10 آدمی ملیں، 15 آدمی ملیں، مل کے ایک آدمی کو مستحکم کریں، ایسا مستحکم کریں کہ وہ خود زکوٰۃ نکالنے والا ہو جائے۔ ارے صاحب ہم 2-4 آدمیوں کے سوچنے سے کیا ہوتا؟ بخدا آپ 2-4 ایک کام شروع کریں گے نا، آپ کے پیچھے ایک لائن لگ جائے گی کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا۔ ہمارے خاندان کے افراد سب اگر مل جائیں، ہماری زکوٰۃ اکٹھی ہو، اور اس کے ذریعے سے ایک آدمی کو کسی تجارت سے لگا دیں، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، ایک ترکاری کی دکان ہی کیوں نہ ہو، وہ 10-15 ہزار میں لگ جاتی ہے، 20,000 25,000 میں لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو موز کی بنڈی لگا کر آپ دے دیں گے، فروٹ کی بنڈی لگا کے دے دیں گے، 15-20 ہزار سے زیادہ کا خرچ نہیں۔ ایک آدمی کو پنچر کی دکان لگا کے دے دیں گے، 25 30 35 40 ہزار سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جب تجارت یا ملازمت سے لگ جائے گا تو پھر خود اپنے پیر پر کھڑا رہے گا، اور
اگر اللہ نے اس کو مال میں برکت دے دی تو پھر وہ خود زکوٰۃ نکالنے کا اہل ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, نہیں وہی ایک تھیلا چاول نکالنا, زکوٰۃ اس کچھ بولتے بولے, یا تو پھر کپڑے دیتے ہیں. ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے وہ بھی, لیکن اسی پر قناعت مت کرو, ذرا توسع ذہنی پیدا کرو اور اچھے انداز میں کرو تاکہ دوسرا بھی مستحکم ہو جائے, غریب پھر غریب نہ رہ جائے. آج ہم نے ایک جوڑا کپڑے کسی کے بنا دیے, وہ ایک جوڑا کپڑے اگلے سال تک پھٹ جائیں گے, اگلے سال دیکھو آپ کے دروازے پہ وہ غریب کھڑا رہے گا, اماں گزشتہ سال آپ ہمارے کو ایک جوڑا دیے تھے, اب وہ ختم ہو گیا, سال ہو گیا, زکوٰۃ میں میرے کو ایک جوڑا کپڑے دے دو. وہ بیچارہ ہمیشہ کا فقیر فقیر ہی رہے. کچھ پلاننگ کرو بھائی, آپس میں مل بیٹھو, 4 دوست ملیں, 5 دوست ملیں, 10 دوست ملیں, اور ایک باضابطہ یونٹ بناؤ اپنی, ایک جماعت بناؤ اپنی, اور اس کے ذریعے سے کام کرو. ضروری نہیں ہے کسی ٹرسٹ کے تحت ہی آپ کام کریں. نام چاہتے ہو تو الگ چیز ہے, یہاں نام ضروری نہیں ہے, اخلاص ضروری ہے. اللہ کے لیے کر رہا ہوا آدمی اکیلا بھی کر سکتا ہے, چند دوست مل کر سکتے ہیں, افراد خانہ مل کر سکتے ہیں. عزائم اور ارادوں پر ہے, بات کہیں اور چلی جائے گی. میرا موضوع کچھ اور ہے. صرف نظام زکوٰۃ پر جو غلطیاں چل رہی تھی اس کی اصلاحات کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ضمناً آ گئی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کا ذریعہ فرما دے. 2 کام ہیں, 2 اہم ترین کام جو کبھی معاف نہیں ہوئے, کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوئے. امیر ہے تب بھی کرنا ہے, غریب ہے تب بھی, گورا ہے تب بھی ہے, کالا ہے تب بھی, عربی ہے تب بھی ہے, عجمی ہے تب بھی. وہ 2 کام کیا ہیں؟ ایک نماز ہے اور دوسرے روزہ. یہ ایسی چیز ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس میں کوئی ایکسکیوز رکھا ہی نہیں, چانس ہی نہیں. اور اگر نماز کے معاملے میں ایکسکیوز ملتا, گنجائش ملتی, تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں مل جاتی. وہاں ان کو نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے قیامت کی صبح تک تم پر کتنی ہی کربلائیں آ جائیں, تمہاری نماز معاف نہیں ہو. اور اس معاملے میں ہم بہت غافل ہیں. اول تو 97% لوگ وہ ہیں جو غافل ہیں نماز سے, 3% 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. وہ 3 اور 5% میں سے بھی فجر اور مغرب میں نظر آتے ہیں, باقی ظہر اثر اور عشاء میں وہ بھی آدھے غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ جو باقی 3% کے ہیں اس میں جو نمازی ہیں, ان کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ نماز کو تو آتے ہیں لیکن مجھ سے مول صاحب کو دکھنے کے واسطے آتے ہیں, میں بھی نمازی ہوں بول کے. ایک صاحب پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ لیتے تھے, تو کوئی صاحب پوچھ لے رہے کیا بھائی کب بھی دکھتے نہیں, آج ادھر نظر آ رہے ہیں, وہ بھی پہلی صف میں ہیں. تو نہیں وہ ہمارے بچی دیکھنے والے, بچی کی بات ڈالے تھے, بچی والے میرے کو دیکھنے آئی, کہا میں نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, بچہ بولتا یہاں ہوں بولا. اپن لوگ نماز شادی کے ہنستے پڑھ رہے تھے. ایک صاحب تھے, ذرافت میں حقائق کو کچھ سیکھنے اور کچھ سبق لینے کی فکر کریں. ہر بات صرف ہنس کر ٹالنے کے لیے نہیں ہوتی, کچھ باتیں ہنسنے کے ساتھ ساتھ سبق آموز ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایک نظام آباد کے عالم دین آئے والد صاحب کے پاس, آ کے دست بوسی کرنے لگے, سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے والد صاحب کا لے کر, کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی کرامت مان گیا ہوں. بولے کہ میری کی کرامت رہے بھائی, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہنے لگے حضرت 40 سال سے ہم لوگ اس کو مسجد لانے کی کوشش کر رہے ہیں, پٹھا کبھی آیا تو بولو, 40 سال سے نہیں آیا. پھر آپ کہنے دعا کے واسطے آیا تھا, کہتے 8 دن پہلے, اس کے بعد سے ایک نماز بھی نہیں چھوٹی اس کی. والد صاحب بولے ارے ایسا کہ کیوں؟ تو میرے کو نہیں معلوم. تو کون؟ بولے تو فلاں 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 بول کے انہوں تعارف کرائے. تو والد صاحب کو یاد آ گیا, حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو چند وظیفے دیے ہیں, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سے جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اپنے حالات میں گر گیا, مصائب میں گر گیا, پریشانیوں میں الجھ گیا, تب عامل کے پاس آیا تو عامل نے اس کے رہبری کی کہ صاحب آپ یہ وظائف ان نمازوں کے بعد پڑھو. تو وظیفے کے واسطے مسجد کو جا رہا ہوں, نماز کے لیے مسجد کو ابھی بھی نہیں آیا. ہماری نمازوں کا حال یہ. اور پھر ہوتی بھی ہیں نمازیں تو حضوری غائب,
جبکہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز میں تمہارا دل حاضر نہیں تو تمہاری نماز ہی کوئی نہیں، استحضار ہی نہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کیا استحضار ہونا چاہیے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ارے صاحب کہاں وہ کہاں ہم، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، تو اتنا تو شعور رکھو کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہے حضوری قلب، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ حضور ہی نہیں، اور عبادت کر رہے ہیں تھوڑے بہت، کرنے والوں کے قصے سنا رہا ہوں، تھوڑے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اخلاص سے خالی، تھوڑے کر رہے ہیں بے حضوری کے ساتھ، تھوڑے کر رہے ہیں ارے کہاں چپل چوری ہو جاتی کہ جلدی امام صاحب ختم کرے تو جاؤں گا، بولے تو ختم ہی نہیں کر رہے، بہت لمبی صورت شروع کر دی، نماز میں خیال آ رہا ہے ادھر سلام پھرے تو ادھر یوں بھاگوں گا، بلکہ آدمی آخری صف میں کھڑے رہا، دیر سے آتا آخری صف میں بیٹھتا جلدی جاتا۔ اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، جب عبادت کے لیے آتا ہے تو انتہائی غفلت کے ساتھ آتا ہے اور انتہائی عجلت کے ساتھ مسجد سے نکل جاتا ہے، بے توجہی، بے دھیانی۔ کیا ہماری نمازیں اس وقت ایسی نہیں ہوگی؟ جلدی جاؤ، دیر سے جاؤ بھائی، جلدی نکلنے آتا، آگے سب میں سے پیچھے کوئی سنت کو ٹھہر گیا تو نکلنے مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ پڑھنے والے تھوڑے لوگوں کا قصہ سنا رہا ہوں، 3% لوگوں میں سے ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، جبکہ ہم نماز کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہدیہ بھیج رہے۔ نماز بدنی عبادت، نبی علیہ السلام نے معراج شریف میں اپنے تحائف جو دیے ہیں اس میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ اللہ آپ کے حضور میں اپنی بدنی عبادات پیش کرتا ہوں، التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والطیبات میری مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بارگاہ خداوند قدوس کے لیے ہدیہ ہیں، وہ تحفہ ہیں ہماری جانب سے۔ ذرا تصور کرو، کمشنر آف پولیس ہے یا یہاں کا کلکٹر ہے اور اس کے پاس آپ جو ہے نا ایک اچھا تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، اوپر سے آپ نے تو چاندی کا ورق لگایا لیکن اندر ڈبے میں کچرا بھر دیا، تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں تک تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ انہیں پولیس کو بھیجے گا کہ یہ تحفہ آیا کہاں سے، پہلے اس کو اٹھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اندر لے آ کے مسل کساتا، اس کے بعد بولتا، ساتوں طبق جب روشن ہو جاتے، کمشنر آف پولیس کا یہ احترام ہے تیرے پاس، تو میرے کو کچرا دے کے بھیجتا۔ اس کا ایک عہدہ ہے، اس کا ایک منصب ہے، اس کا اکرام ہم پر لازم ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ اب اس اعتبار سے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس کو بھیجے جانے والے تحفے کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچو کہ ہم کبھی نمازوں کو اللہ کے حضور بھیج رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ دھیان کر لیے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے حضور یہ جو تحفہ بھیج رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ شایان نشان خدا بندی ہو، کیا ہم نے اس کا کبھی استحضار کیا ہے کہ میری عبادتیں اللہ کے حضور میں پیش کی جانے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں؟ تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور یہ ایسا سخت ترین عمل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کیا فرمایا؟ نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اے اللہ پانی نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، تیمم کر پڑھ مگر نام معاف نہیں۔ ارے اللہ وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر پڑھ معاف نہیں۔ اے اللہ تیمم کر لیا، پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر گھٹنوں میں درد ہو رہا، ٹھہرنے نہیں آ رہا، چکر آ رہی، کیا کروں؟ بیٹھ کے پڑھ، معاف نہیں ہے۔ اے اللہ بیٹھنے بھی نہیں آ رہا، اٹھنے نہیں آ رہا، کمر ڈھل گئی، لیٹ کے پڑھ، معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کتنی تاکید آئی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ لیٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں اے اللہ، مگر حرکت نہیں کر سکتا جسم، پڑا ہوا ہوں، فریش ہوں، مفلوج ہوں، فالج زدہ ہوں، اعضاء و جوارے حرکت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ مگر معاف نہیں ہے۔ یہ ہے نماز، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اور غفلت کا حال کتنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بطور سمپل کے سنایا کہ یہ غفلتیں عام طور پر ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے نکلنا یہ حصول ولایت کے لیے لازمہ ہے، احکام الہیہ کو پورا کرنے میں وہ حکم جس حکم میں اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں رکھا ہے،
کوئی معافی نہیں رکھی، کوئی رعایت نہیں رکھی، کیا مرد ہو کیا عورت، اللہ یہ کہ اللہ نے استثنائیت دی ہے ایام مخصوصہ میں عورتیں، لیکن مرد تو ہر حال میں اس کو اس کا اہتمام و التزام کرنا چاہیے۔ بقیہ دوسرا حکم ہے روزے کا، جس کے لیے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا۔ روزہ کہتے ہیں رکنے، جن کاموں سے اللہ نے رکنے کو کہا ان سے جب بندہ رک جاتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جن کاموں کو کرنے کو کہا کر لے تو اس کا نام ہے تقوی، جن کاموں سے رکنے کو کہا اس سے رک جائے تو اس کا نام ہے تقوی۔ زندگی میں بہت سے کام ہیں جس سے رکنے کی ہم کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں جائز چیزوں سے روکا تاکہ غیر رمضان میں ناجائز چیزوں سے کم از کم تم اپنے کو روک سکو۔ خلاصہ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ نے رمضان میں جائز چیزوں سے روکا تاکہ غیر رمضان میں ناجائز چیز سے تم رک سکو۔ مثلا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ پاک ہے، کھا سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اللہ کی روزیوں میں سے جو تم کو اللہ نے عنایت فرما رکھی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی نعمتوں کو، یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو، حلال ہے۔ ہاں کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کی طرف نشاندہی کر دی کہ یہ چیزیں تمہیں نہیں کھانی۔ تو روزے میں جو چیز حلال ہے اللہ نے اس سے روک دیا، اب کھا نہیں سکتے آپ۔ پانی ہے، شربت ہے، چائے ہے، دودھ ہے، یہ سب حلال ہے۔ عام دنوں میں تو آپ نارملی رات میں بھی پی لیتے، دن میں بھی پی لیتے، چلتے چلتے رکتے پی لیتے، ٹھہرتے پی لیتے، جاتے جاتے آتے آتے راستے میں پی لیتے، لیکن رمضان ہے نہیں پی سکتے۔ دن میں روزے کی حالت میں عام دنوں میں اللہ نے گنجائش رکھی کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے تسکین حاصل کر سکتے ہو، لیکن رمضان میں روزے میں رکے رکھو اپنے کو، حالانکہ ہے حلال، نکاح کیا ہے آپ نے، مہر ادا کیا ہے آپ نے، گواہ رکھے ہیں آپ نے، قاضی نے ایجاب و قبول کرایا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود روزہ ہے، لہٰذا آپ حکم خدا ہے کہ اس کو نہ توڑو۔ کیوں؟ تاکہ غیر رمضان میں نفسانی خواہشات سے خود کو روک سکو، رمضان میں اللہ نے جائز چیزوں میں ہمیں کنٹرول کرنا سکھایا ہے۔ دراصل ہماری زندگی میں تقوی اس لیے اب تک نہیں آیا، علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جیسے روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا حق ادا کرنا چاہیے، ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزے رکھے ہیں فرض کے ساقط ہونے کے لیے، اور اللہ نے فرض تو ساقط کر دیا، یعنی کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، قربت سے رکنا۔ اگر رک گئے روزہ ہو گیا، فرض ساقط ہو گئے، لیکن کیا اس روزے سے غایت روزہ، کیا اس روزے سے مقصد روزہ حاصل ہو گیا؟ ارے صاحب غایت روزہ بھی ہے کیا؟ مقصد روزہ بھی ہے کیا؟ ہاں غایت روزہ بھی ہے، مقصد روزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعلکم تتقون، غایت روزہ، مقصد روزہ یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم اللہ کے ولی ہو جاؤ، یہ ہے غایت روزہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ولی ہو۔ اللہ آپ کا ولی کیسا بن سکتے ہیں؟ تقوی سے میرا ولی بن سکتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ میرے احکام کو پورا کرنا، میرے منہیات سے رک جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ اب چونکہ رکنے کی عادت نہیں، تو بہت سی چیزوں میں بے اعتدالی ہوتی ہے، جہاں جا کر ہمارے روزوں کی وجہ سے ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر روحانیت سے روزہ خالی ہو جاتا ہے۔ کیسے رکھیں؟ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا گائیڈ لائنز ہیں۔ تیاری کرنا چاہیے اصلاً رجب سے۔ کب سے؟ رجب۔ آؤں گا 2 مہینے بعد، اتنا ٹائم کس کا نہیں ہے بھائی؟ سنت تو یہی ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے
رجب کے شروع کا، یعنی جہاں سے رجب شروع ہوتا ہے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم احلہ علینا، اس کے بعد آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان۔ کب کی دعا ہے؟ فی رجب، رجب کی دعا ہے، یعنی حضور علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخوں سے ہی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ ایک بہت برکت والا، ایک بہت بڑی نعمت والا، ایک بہت بڑی عظمت والا، ایک بہت بڑی مغفرت والا، ایک بہت بڑے جہنم سے خلاصی والا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، میری عمر میں اتنی برکت دے دیجئے کہ رمضان تک میں پہنچ جاؤں، رمضان میں داخل ہو جاؤں، رمضان کے انوارات میرے اندرون میں داخل ہو جائیں، اے اللہ اتنی مہلت میری زندگی میں دے دیجئے۔ یہ دعا مانگتے تھے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رجب سے مانگا کرتے۔ اسی لیے سمجھانے کے لیے ایک مادی اور ایک روحانی مثال دی ہے۔ مادی مثال یہ ہے کہ دیکھو بھائی، 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے فیضیاب ہونے کے 3 مرحلے، فائدہ اٹھانے کے 3 مرحلے۔ ایک مرحلہ ہے بیج ڈالنے کا، دوسرا مرحلہ ہے پانی دینے کا، اور تیسرا مرحلہ ہے پھل کاٹنے کا۔ فرمایا رجب بیج ڈالنے کا مہینہ، شعبان پانی پہنچانے کا مہینہ، رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ۔ باعتبار روحانیت اس کو کیا سمجھیں؟ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں رجب نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، شعبان قلب کے تصفیے کا مہینہ ہے، رمضان روح کے تجلیے کا مہینہ ہے۔ ترتیب یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ نفس کا تزکیہ کیا موسیٰ؟ اب آئیے وہی چیزیں ہیں جو ابھی جب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ زبان سے ہونے والے گناہ چھوڑنا، مال کی انکمنگ کے گناہ چھوڑنا، مال کی آؤٹ گوئنگ کے گناہ چھوڑنا، اور بدن اور عمل سے ہونے والے گناہ کو چھوڑنا، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ صورت ظاہر میں گناہ ہے بلکہ سب کو معلوم بھی ہے۔ تو معلوم ہے جو چیز معلوم ہے اور آنکھ کو دکھ جاتی ہے اس کو ظاہری گناہ بولتے ہیں، اور یہ جو ظاہری گناہ ہیں، گناہ کو چھوڑنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے نا۔ گناہ کو چھوڑنا یعنی گناہ کی طرف لپکنے سے خود کو روکنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ رجب میں ہی اگر ہم سے خدا نخواستہ ان اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اس سے رجب میں ہی توبہ کر لو تاکہ رمضان کی تیاری شروع ہو جائے۔ رجب میں ہی اے اللہ جو بھی گناہ میرا ان اعضاء سے ہوا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ بد کلامی زبان کے گناہ ہو گئے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اعضاء و جوارح سے گناہ ہو گئے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ کمانے میں کوئی گناہ ہو گیا آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ خرچ کرنے میں کوئی گناہ ہو گیا آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ رجب میں توبہ اللہ کر لو، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ پھر یہ تو تھے ظاہری گناہ۔ شعبان میں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان آتے آتے آپ اتنی پریکٹس کر لینا کہ اندر کے گناہ جان لینا اور اندر کے گناہ سے بچ جانا۔ قلب کے تصفیہ کا مہینہ کیا مطلب ہے؟ ذرا دیکھ لو میرے دل میں کسی کا کینہ تو نہیں، میرے دل میں عجب تو نہیں ہے، خود پسندی، میں سب سے اچھا، میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں، اس کو بولتے ہیں خود پسندی، عجب۔ بخل میرے اندرون تو نہیں، ریا میرے اندرون تو نہیں، حب جاہ میرے اندرون تو نہیں۔ اگر یہ ہے حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، ریا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ابھی صاف نہیں ہے۔ جب دل صاف نہیں ہے تو روح کیسے مجلہ ہوگی؟ روح کیسے مجلہ ہوگی؟ روح کو مجلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو صاف کرو۔ دل صاف کیسے کریں گے بھائی؟ کوئی زیادہ بڑے تیر مارنے کا نہیں ہے، آسان کام ہے۔ اے اللہ جس کی برائی میرے دل میں ہے اس برائی کو میرے دل سے نکال دیجئے، پہلا کام۔ دوسرا کام، جس کی برائی میرے دل میں آئی اس کو معاف کر دیجئے اور مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ 3 کام، اس کے لیے معافی مانگنا اللہ سے، اپنے لیے معافی مانگنا،
اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر کے کہنا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دیجئے ان خبیث اوصاف سے، تاکہ میں رمضان کی رحمتوں کو ویسے لے سکوں جیسے لینا مقصود۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہے مادی اعتبار سے تیاری یہ کریں کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھیں، ہماری جان سے زیادہ۔ ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا بھی وقت ہمارا غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ آگے بتاؤں گا اس کو اگر یاد آیا، ضمناً درمیان میں ایک بات چھوٹے گی اس لیے اس طرف آ رہا ہوں۔ رمضان کی کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کچھ مادی تیاری ہے۔ پہلے وہ مادی تیاری کیا ہے؟ مردوں سے گزارش ہے، عورتوں سے کہنا کہ دیکھو بیگم، آپ کو جو پسند ہے، جس دکان کا پسند ہے، جیسا پسند ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جو لانا ہے لا لو، شعبان میں دلا دیتا ہوں، رمضان میں ڈسٹرب نہیں کرنا، رمضان میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ قرضے دینا ہے بھئی یہ رمضان سے پہلے لے لے، رمضان میں آ کے چکراں کاٹ کے پریشان نہ کر۔ قرضے والے سے وصول کرنا ہے قرضہ، دے رہا نہیں دے رہا، دے رہا دے دے، نہیں دے رہا کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد دے، ایک مہینہ تیرے کو ڈھیل دے رہو، مگر رمضان میں نقوہ دینے کے واسطے، وہ دینے بھی آئے تو ایک گھنٹہ کھاتا میری تعریف کرنے کے واسطے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ رمضان کا وہ لمحہ بھی ہمارا غفلت میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، ایسا عظیم مہینہ ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی لوگوں کے قرض معاف کر دیتے تھے، اگر معاف کرنے کی قابلیت ہوتی، یا ان کو مہلت دے دیتے تھے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو جا کر قرض دے دیتے تھے اگر ہوتا تھا، اگر نہیں ہوتا تھا تو رمضان کے لیے مہلت لے لیتے تھے۔ اپنے ماتحتین کے لیے، یعنی اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے رعایتیں فراہم کر دیتے تھے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، دکان والا ہے، اس کے ماتحت 4 نوکر کام کرنے والے ہیں، تو آدمی یہ کہتا تھا کہ بھئی دیکھو تم سارا سال صبح سے شام تک کام کرتے رہے ہو، رمضان کا نظام العمل ہم تھوڑا بدل دیں گے، صبح سے لے کے دوپہر تک ہم کام کریں گے، دوپہر کے بعد سے چھٹی ہے، تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اپن لوگ کیا کریں معلوم؟ دن میں سو گیا سو جا بات ہو، دوپہر کے بعد سے سونا نہیں۔ عین اللہ سے تجارت کے زمانے میں، یا عین اللہ سے تجارت کے مرحلے میں، مخلوق کے ساتھ تجارت میں ایسے جڑ گئے کہ اللہ سے تجارت کے معاملے میں غفلت ہو گئی۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہمارا جو رمضان میں موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے۔ جتنے حلیمہ ملتے رات کو، چپلہ ملتے رات کو، کپڑے ملتے رات کو، کرانہ کی دکان کھلی ملتی رات کو، دن میں دیکھے تو پورے دکانوں کی شٹراں پڑے ہوئے، کیا وہ تو روزہ ہے، وہ دکانوں بھی روزے سے دکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عصر کے بعد کا وقت عند اللہ اذکار کے قبولیت کا، دعاؤں کے قبولیت کا، افطار کا وقت دعاؤں کے قبولیت کا، مولا کو راضی کرنے کا، عین اللہ کی رحمت شباب میں ہے اور ہم عین تجارت کے شباب میں۔ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میں بول رہے ہیں ہاں میں مغفرت دیتا ہوں، ہمارا بول رہے ہیں 10 روپے 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں، کیسے رمضان کو ہمیں لینا چاہیے تھا اور کیسے ہم رمضان کو لے رہے ہیں، کتنا تغافل آ گیا ہمارے زمانے میں۔ سب سے پہلا کام بیگموں کو بٹھا لینا، ابھی بھی ٹائم ہے 15 دن کا، بٹھا 9 دن 8 دن کا، بول دینا کہ بھائی جو ہونا ہے رمضان سے پہلے لے لو، سودا لانا ہے رمضان سے پہلے منگا لو، مہینے بھر کا نہیں 2 مہینے کا لے لو، تاکہ کم سے کم رمضان میں ہم کو یہ لانا ہے وہ لانا ہے کہ پیچھے وقت ضائع نہ کریں۔ مرد حضرات اتنی گزارش اپنی خواتین سے کر لیں اور تیاری کریں بے اعتبار مادیت رمضان کی۔ اس طرح یہ ہے استقبال رمضان۔ اور بے اعتبار روحانیت تیاری کیا ہے؟ توبہ ہو نفس کے گناہوں، نفس کے تقاضے سے ہونے والے گناہ سے، توبہ ہو دل کے گناہ سے، تاکہ ہم رمضان میں اپنی روح کو بالیدگی عطا کریں، ہماری روح کو بالیدگی نصیب ہو، ہماری روح کو جلا ملے۔ تو فائدہ کہاں سے تیاری؟ مادی تیاری یہ ہے کہ سارے معاملات شعبان میں طے کر لیے جائیں،
روحانی تیاری کیا ہے؟ توبہ کر لی جائے نفس کے تقاضوں سے ہونے والے گناہ سے، اور توبہ کر لی جائے دل کے گناہوں سے. یہ ہے تیاری ہماری، یہ ہے استقبال رمضان. رمضان میں کیا کریں؟ کثرت تلاوت، کثرت نوافل. رمضان میں کیا کریں؟ روزے کا پورا اہتمام. یاد رکھو روزے کا کوئی بدل نہیں. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. شراح حدیث نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ قبر کے عذاب سے بھی ڈھال ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈھال. یعنی جیسے کوئی آدمی میدان جنگ میں ہو اور اب جسم پر باہر سے آنے والی تیروں اور تلواروں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اس کو کبچ کہتے ہیں، اس کو زرہ کہتے ہیں، اپنے بدن کی حفاظت کے لیے پہنا جانے والا جو لباس ہوتا ہے. گویا آدمی ایک حصار میں ہوتا ہے کہ خارجی اثرات اس کو متاثر نہیں کرتے. ایسے ہی قبر کا عذاب خارج سے ہمیں ہو، اس سے محفوظ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے. جہنم کا عذاب ہم سے متعلق ہو، اس سے بچا لیتے ہیں پروردگار روزے کی برکت سے. یہ روزہ ایسا ہے بے اعتبار فرائض اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ جیسے نماز میں کوئی گنجائش نہیں ویسے ہی اللہ نے روزے میں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی، الا یہ کہ کوئی آدمی مسافر ہو تو اس سے یہ کہا ہے معاف تو نہیں ہے، آنے کے بعد رہ لینا. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر معاف نہیں ہے، بعد میں رکھ لو. اگر کوئی مسافرت کی حالت میں ہے، ایسے سفر میں کہ دشوار گزار سفر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سفر سے لوٹنے کے بعد اس کی قضا کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ہاں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80-90 کے ابو ہیں، 80-90 کے ابو. بعض لوگ الحمدللہ 80-90 میں بھی 25 کے دکھتے، یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. جو 80-90 میں 80-90 کے دکھتے نا، یہ مسئلہ ان کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ آدمی اب دوبارہ صحت مند نہیں ہو سکتا، یہ آدمی اب دوبارہ قوت نہیں پا سکتا، یہ آدمی اب دوبارہ چل پھر نہیں سکتا، یہ اب بس انتظار کرنا ہے اس کا. ایسے آدمی کے لیے فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ایک روزے کا فدیہ دے دو اس کی جانب سے تاکہ فریضہ اس سے ساقط کر دیا جائے اور وہ عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے. معاف تو تب بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے، 80-90 کا ہو گیا، اٹھ بھی نہیں سک رہا، تو گنجائش نکالی ہے، طاقت نہیں ہے تو ایسا کر روزہ رکھ لے. لیکن اگر تھوڑا بھی چانس مل گیا فدیہ دینے کے بعد بھی فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم نے بیماری کے باوجود رکھ لیا تب بہتر ہے، مسافرت کے باوجود رکھ لیا تب بہتر ہے، ویرانہ سالی کے باوجود رہ لیا تب بہتر ہے، صحت ہو گئی فدیہ دے دیے تھے پھر بھی رکھ لیا تب تو تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جانو کہ روزہ ہے کیا تو پھر تم نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس پر اللہ کی نوازشات کیا ہوتی. اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بلا عذر شرعی ایک روزہ قضا کر دے، قضا کیا ہے، ناغہ نہیں کیا ہے، قضا کیا بعد میں رکھا، بلا عذر شرعی، پھر اس روزے کے اجر کو پانے کے لیے دل میں امنگ آئی، اس کے لیے اس نے پورا سال روزہ رکھا، تب بھی یاد رکھے کہ وہ پورا سال کیا پوری زندگی بھی روزہ رکھے تب بھی اس روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. ایک روزے میں اللہ وہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں. اور اس میں کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں. بہنیں اگر کمانا چاہتی ہیں تو اتنا زبردست موقع ہے رمضان، پوچھو مت. دیکھو بھائی ایک آدمی ہے کتنے روزے رہ سکتا ہے؟ بتائیے ایک آدمی کتنے روزے رہ سکتا ایک دن میں؟ ایک دن میں ایک آدمی کتنے روزے رہ سکتا؟ ذرا زور سے بولو، سو گئے کیا سو؟ ہاں عورتوں کی آواز نہیں ہے تو چلتا، آپ لوگوں کی تو آ سکتی نا.
ایک آدمی ایک دن میں کتنا رہ سکتا ہے؟ ایک. عورتوں کے پاس تو تھیلی بھر کو ہے خزانہ. کیا مطلب؟ عورت چولہے کے پاس گئی، پکائی، انہیں پکا کو ڈالے تو ہم سحری کرنا تو ہمارا روزہ نہیں، تو ہمارا روزہ نہیں. مشکل ہو جاتی ہے نا بھائی. ایک دو دن اور روزہ ناغا کر دی عورت، بولے تو جاؤ. پھر انہیں سہارا دے کو دواخانے کو لے آنا پڑتا بیچاری. عورت اگر چولہے کے پاس گئی، اس کے بعد اس نے خلوص نیت کے ساتھ کہ میرے گھر کے مرد روزہ افطار روزہ رکھیں، سحری کھا لیں، اس نیت سے اس نے کھانا پکایا، دسترخوان سجا کر اس نے مردوں کو بلایا، بھائی نے سحری کی. 4 بھائیاں ہیں تو خوش قسمت، 5-6 بھائیاں ہیں تو اور زیادہ قسمت، جتنے زیادہ بھائی ہیں اتنی قسمت اس کی. شوہر وہ تو بیچارہ اکلوتا ہی رہتا ہے ہمیشہ. اور پھر والد وہ بھی اکیلے ہی ہوتے ہیں، ان کے برابری کا کوئی ہو نہیں سکتا. والد ہے، شوہر ہے، ان دو کو چھوڑ کر بچے کتنے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھائی کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ جتنے گھر میں زیادہ، عورت کے پاس اتنا چانس زیادہ. ایک طرف مرد ہے، کچھ عورتیں وہ ہیں جو پکوان میں تو شامل نہیں رہتی، دستر بچھانے میں ہیلپ کر دیتی ہیں، برتن دھونے میں ہیلپ کر دیتی ہیں، پکانے والی ایک ہے، لیکن دوسرے ہیلپ کرنے والے بھی محروم نہیں رہتے، سب برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ رکھنے والے ہیں نا اس سحری کے بعد، ذرا سوچو ان سب کے روزے کا اجر کس کے نام اعمال میں گیا؟ وہ جو ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتی ہے اس کے نام اعمال میں ایک گھر کے 25 اگر افراد ہیں تو پورے 25 کا اجر وہ پکانے والی اور دستر بچھانے والے لے کے چلے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ کسی روزے دار کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں. یہ عنایت ربانی ہے، فضل ربانی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب یہ عورت 25-30 مردوں کا کر رہی ہے اور روزے کا انتظام، اب یہ کھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان سب کے روزے میں جو وہ کام کریں گے، یہ کھانے کی وجہ سے طاقت آئی نا بھائی. بھوکے رہے تو یہاں پڑ جاتے ہیں، وہاں پڑ جاتے ہیں، صوفے پہ نیچے، ایسے ہی ہوتا نا. لیکن بیوی نے کھلایا، اس کے نتیجے میں طاقت آئی تو شوہر نے فرض نماز پڑھی اور روزے کی نیت کی، اور پھر دن بھر وہ ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، اور دن میں اس نے کچھ تلاوت کی، کچھ ذکر کیا، کچھ دعائیں کی. بیوی کو مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ اس کے بدن کو طاقت اس کے کھلانے کی وجہ سے ملی ہے. تو اجر کس کو ملے گا؟ اس کی ہر نیکی کا اجر بیوی کو ملے. تو عورتوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے ایک روزگار کو روزہ کرانے کی وجہ سے. مرد مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی گنجائش نکالی. مثلا ایک مرد باہر جاتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کچھ کھجوریں کچھ ٹھنڈا مشروب لاتا ہے، لا کر گھر کے افراد کے لیے سجاتا ہے، تو جتنے لوگ افطار کریں گے سب افطار کرنے والوں کے روزے کا اجر اس کو مل جاتا ہے. چانس ہی چانس. یہ رمضان گویا نیکیوں کو کمانے کا ایک سیزن ہے. کیسا کما سکتے ہیں وہ پلاننگ کرنا ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں اور سحری میں، افطار میں، دونوں وقت خاص طور پر کیا کرتے تھے بتاؤں میں آپ؟ ایک عجیب کام کرتے تھے. سب کی پلیٹیں لیتے تھے، لاؤ بھائی پلیٹ آگے بڑھاؤ تمہاری. اپنے ہاتھ سے مشقاب سے کھانا نکال کر سب کی پلیٹوں میں ڈال کے بولتے لو کھا لو. ہم لوگ بولتے کہ ہم ہیں نا، آپ دے دیجئے خدمت کے لیے، ہم ہیں. ہم لوگ ایک کام سحر میں یہ کرتے. اور جانتے ہو افطار میں کیا کرتے؟ ہر آدمی کھجور سے افطار کرنا سنت ہے بلکہ کھجور کی طرف لپکتا. آپ کیا کرتے تھے؟ کھجور کی پوری ٹوکری اپنے سامنے رکھ لیتے. اب اس کے بعد میں ہر روزدار کے پاس آگے بڑھاتے، لو بھائی آپ بھی لو، لو آپ بھی لو، لو آپ بھی لو، لو آپ بھی لو. ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، حضرت آپ سحری میں ایسا کرتے، افطار میں ایسا کرتے؟ کرتے گئی. بولے سحری کرانے والے کو پورے روزداروں کا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والوں کو پورے روزداروں کا ثواب ملتا ہے، اس واسطے یہ کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ حضرت کے ہاتھ سے لوگ لے کے جتنے لوگوں نے افطار کیا ہوگا کہ اس کا اجر حضرت کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. تو ایک ترکیب ہے جو علماء باطن کو اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پیٹ بھر کر کھلا کر ہی روزے کا ثواب حاصل کیا جائے. ایک کھجور کے ذریعے سے بھی آپ اس کمائی کو اپنے نام اعمال میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. طریقہ اس کا کیا ہے؟ اپنے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوشش یہ ہو کہ ہم سب کو تقسیم کر کے پھر اپنا کھائیں. اور اگر کوئی بندہ
ہمیں کوئی چیز دے کر ہمارا روزہ افطار کرانا چاہے تو اس بندے کو بھی مایوس مت کرو، کیونکہ نہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی ہے، اس بیچارے کے نام اعمال میں بھی کچھ نیکیاں آ جائیں گی۔ کوئی دے رہا ہو تو لے لو، اور کوئی نہیں دے رہا ہو تو کوئی بات نہیں، سب کو دے کر خود اپنا افطار کر لو۔ اس طرح آپ دوسروں کے روزے کا ثواب بھی اپنے نام اعمال میں جمع کرا سکتے ہیں۔ حسن تدبیر سے آدمی بہت کچھ اجر جمع کر سکتا ہے۔ کہ کچھ تدبیریں ہیں رمضان میں، اور کچھ تدبیریں ہیں رمضان سے پہلے کی، تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تاکہ انسان رمضان میں روزے ایسے رکھے کہ اجر کی امید ہو، ثواب کی امید ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزوں کو رکھا کرتا ہے۔ پچھلے تمام گناہ جب معاف ہو رہے ہیں روزے سے تو یہ چھوڑنے والی چیز نہیں۔ تو رمضان کی قدر کریں، آنے والا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، پکاتے ہوئے بھی ہم ذکر کرتے ہوئے پکائیں گے تو اجر سے خالی نہیں رہیں۔ اور ذرا سوچو، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہوئے ڈوئی ہلا رہے ہوں سالن میں، اور الحمدللہ کہتے ہوئے پنجہ اور کفگیر ہلا رہے ہوں کھانے میں، اور اس کے بعد یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کے ساتھ کھانا پروسا جائے، نکالا جائے دسترخوان پر، اور وہ ہمارے بچے کھائیں تو کن انوارات سے ان کی روحانیت منور ہو جائے۔ عورتیں پکاتے ہوئے اپنے شعور کو تھوڑا بدل دے، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے، خالی رہنے کے بجائے ذکر کے ذریعے سے اپنی ڈوئی چلاتے ہوئے کھانے میں روحانیت اور نورانیت کو داخل کر سکتی ہیں۔ یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خواتین، ان کے خاندان کی خواتین کا معمول رہا ہے، اور الحمدللہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی خواتین کا یہ معمول ہے، پکاتے ہوئے خالی نہیں پکاتے۔ بعض حافظائیں ہیں خواتین، وہ قرآن تلاوت کرتے ہوئے پکاتی رہتی، کاٹ رہے تو تلاوت کر رہی ہیں۔ حافظہ نہیں ہیں تو ذکر کر رہی ہیں، حافظہ ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، حافظہ نہیں ہیں تو ذکر کریں۔ آسان کام ہے، اس میں بھی روحانیت ہے، اس میں بھی نورانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ بہت دیر ہو گئی، دارنا ہے اس کے ضمن میں ایک ضروری بات عرض کر کے دعا کرتے۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ وقت نہیں گزر رہا بول کے سیریلن کو کھول لو، اور اللہ کے واسطے مردوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے موبائلوں کو 25 طلاقاں دے کے اس کو کوڑے میں ڈال دو۔ رمضان موبائل کا مہینہ ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ ایک ایسا غلیظ معاملہ ہے موبائل کا، ہاتھ میں رہا تو کچھ تو بھی کھجلی ہوتے رہتے، واٹس ایپ دیکھیں گے، ذرا کوئی تو بھی میسج آیا ہوں گا، اب وہ چکر میں 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس رمضان کا اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ عورتیں تو بیچاری بہت معصوم ہیں، ان کے پاس تو کوئی موبائل ہوتا نہیں۔ ہاں البتہ کبھی کبھی سیریل کی خواہش ہو جاتی ہوں گی تو اس پہ پردے ڈالو۔ اور جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے موبائلوں کو طلاق دے دیں، ورنہ پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رمضان کی بے احترامی کی وجہ سے ہماری گرفت فرمائے۔ ویسے بھی ہم لوگ کہاں قدر کر رہے ہیں رمضان کی، کہ ہماری زندگی اب تک تقوی سے آراستہ ہوئی ہی نہیں۔ اگر ان شعوروں اور استحضارات کے ساتھ ہم کرتے، ان اہتماموں کے ساتھ ہم روزے رکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری زندگی بھی تقوی سے آراستہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔